بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ دنیا کو اللہ رب العزت نے آباد فرمائی اور دنیا کی آبادی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ آج تک وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ معاشرہ بنتا اسی طریقے سے ہے کہ جب لوگوں کا میل جول ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہو۔ اسی ایک شاعر فرماتے ہیں لولا الوئام لہلک الانام، کہ اگر دنیا سے لوگوں کا ملنا جلنا ہٹا دیا جائے تو مخلوقات تباہ اور برباد ہو جائے، یعنی یہ کہ انسانیت ختم ہو جائے گی۔ اسی تناظر میں اللہ رب العزت نے ہمیں شادی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور شادی بھی اپنی ہی جنس سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک مرد عورت کے ساتھ لڑکی کے ساتھ شادی کرے اور لڑکی مرد کے ساتھ ظاہر ہے کہ شادی کرے گی، اور اسی تسلسل سے نسل انسانی آگے بڑھتا رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی ایک ترتیب ہے۔ اب یہ ہے کہ شادی تو ہو گئی، غیر کی لڑکی آپ کے گھر میں آ گئی، وہ لڑکی آئی آپ کے گھر میں کہ جس کا دوسرے گھر میں باپ بھی تھا، ماں بھی تھی، بہن بھائی رشتہ دار اقربا سارے کے سارے حضرات، ایک خاندان ایک کنبہ دوسری جگہ پر تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے خاندان کو چھوڑا اور یہ ہے کہ ایک مرد کے پاس آ کر رہنے لگی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے تو مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ یہ اللہ رب العزت نے تقسیم کیا ہے، کسی کو کسی کے اوپر فضیلت دی ہے۔ مرد کو اللہ رب العزت نے عورت کے اوپر فضیلت دی ہے، اور یقیناً مرد فضیلت کا مستحق بھی ہے۔ تو ایک لڑکی جب ایک خاندان سے الگ ہو کر آپ کے گھر آتی ہے، آپ کے ہاں زندگی گزارتی ہے اور پورے خاندان کو چھوڑ کر آتی ہے، تو آپ کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے اس بچی کا خیال کرنا اور اس کی ہر ایک چیز کا ذمہ داری اٹھانا۔ خاص کر جیسے کہ شریعت نے ذمہ داری ہمیں دی ہے، نان نفقے کی ذمہ داری، سکنا کی ذمہ داری، خرچ کی ذمہ داری، رہائش کی ذمہ داری، شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں کہ اس کا ایک مرد گھر کے اندر رہ کر خیال کرے، اور مرد کے ماں باپ جس کے پاس یہ بچی آئی ہے تو وہ اس بچی کا خیال کرے، اسی کے اپنا خاندان اپنے ماں باپ چھوڑے ہیں۔ اب اس کے در حقیقت ماں باپ اگر ہے تو وہ شوہر کے ماں باپ اسی مرتبے میں ہیں، اسی طریقے سے شوہر کے بہنیں، شوہر کے رشتہ دار وہ اسی مرتبے میں ہیں، اس لیے کہ وہ ایک خاندان سے دوسرے خاندان کی طرف منتقل ہو کر آئی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بچی آپ کے گھر میں آئی تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کریں، آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں، اور آپ ایک نوکر کی طرح ایک خادمہ کی طرح آپ اس کو سمجھیں اور وہی حیثیت آپ کو دے۔ شریعت نے کبھی بھی اس لڑکی کو یہ حیثیت نہیں دی۔ اب دیکھیں شریعت نے کبھی اس لڑکی کو ماں کہا ہے، اور ماں کا کتنا بڑا مرتبہ مقام ہوتا ہے۔ کبھی شریعت نے اسی لڑکی کو شوہر کا زوجہ بیوی کہا، اور یہ ہے کہ بیوی کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ جو زندگی تھی وہ کیسی گزری۔ اب ظاہر ہے
وہ بھی کسی کی بچیاں تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بچیاں وہ کسی اور کے گھر گئیں تو ان کی کیسی زندگی تھی؟ اب یہ کہ وہ زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے، تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو حق نبی علیہ السلام نے عورتوں کو عطا فرمایا، خاص کر بیویوں کو عطا فرمایا، وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اسی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے بہترین آدمی وہ آدمی ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر فرمائے اور جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رہن سہن رکھے۔ اس لیے ہمارے استاد مرحوم مولانا عنایت اللہ شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں آپ نے جب شادی کر لی، اب یہ ہے کہ آپ جذبات میں آ گئے۔ کہتے ہیں ایک قصہ سنا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے شادی کر لی اور یہ ہے کہ وہ جذبات میں آ گئے اور جناب جذبات میں آ کر اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی میں نے تو اب تک مدرسے میں پڑھا ہے اور دین کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، اب میں نے شادی کی ہے تو میں آپ کے لیے ایک تخت بناتا ہوں، آپ اس تخت کے اوپر بیٹھے، اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کے یہ ہے کہ سارے گھر کا کام میری بیوی کرے گی، آپ کی خدمت بھی کرے گی۔ تو باہر سے ظاہر ہے جیسے کہ شادی ہو جاتی ہے اور باہر سے لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور خوشخبریاں بھی دیتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی، آپ کو مبارک ہو۔ تو ساتھ میں عورتوں کی یہاں کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے اور بہو کا کیا حال ہے۔ تو وہ ان کی والدہ، وہ مولوی صاحب کی والدہ بار بار یہ کہا کرتی تھی کہ میرا کیا حال ہے، میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں اور سارا گھر تو جناب اس عورت کے انٹر پہ آ گیا۔ اب یہ کہ وہ کبھی اس کی مرضی ہوتی تو مجھے کھانا لا کر دے دیتی ہے۔ اب مولوی صاحب بیچارے کا سوچ یہ تھا کہ میری امی کا احترام حد سے زیادہ رہے اور یہ کہ سارے گھر کا کام میری بیوی ہی کرتی رہے۔ اور یہ کہ جب پوری سال مولوی صاحب نے یہ باتیں سن لی تو پھر یہ کہ اگلے سال مولوی صاحب نے یہ ترتیب تبدیل کر دی اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ بیوی اب یہ کہ آپ اس تخت کے اوپر یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اور میری والدہ کتوں کی طرح آپ کو روٹی دے گی، اور پورا گھر امی سے کہنے لگے کہ امی سارا گھر آپ کا ہے، جیسے آپ کی مرضی اسی طریقے سے آپ زندگی بسر کریں اور جو آپ کی مرضی ہو میری بیوی کو آپ دیتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہ آپ پریشان نہ ہو۔ یقیناً والدہ ہے، والدہ کا حق بھی ہوتا ہے اور والدہ کا حق ادا بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ پھر عورتیں آ کر پوچھتی، جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو مولوی صاحب کے والدہ صاحبہ وہ عورتوں کو جواب دیتی تھی کہ دیکھیں اب تو میرا حال یہ ہے، سارے گھر کا کام میں کرتی ہوں، میں تو ایک نوکر ہوں، وہ تو نواب کی بچی ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ اب والدین کے ساتھ یہ مسائل ہوتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے استاد محترم مولانا عنایت اللہ شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ والدین کے ساتھ جائز ناجائز کا سلسلہ جاری رکھے کہ والدہ آپ نے جائز کہا، آپ نے ناجائز کہا، نہیں، بس وہ جو کہیں صحیح ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کا خیال اپنے طور پر رکھیں، اور یہ ہے کہ آپ کی والدہ اس عورت کی سانس وہ بھی اپنے طور پر اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی بہو کا مکمل خیال کرے۔ باقی یہ ہے کہ اپنی بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو تنگ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور جناب جو ہے ماں باپ کی وجہ سے اپنی بیوی کو تنگ کرنا، ان کی زندگی اجیرن کرنا اور ان کو جناب پریشان کرنا یہ بھی کسی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ تو ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرے، انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر صحیح طریقے سے چل سکے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔